السلام علیکم ویئرس، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ الانعام کی آیت نمبر 63 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ جیسا کہ آپ نے پچھلے لیکچرز میں دیکھا کہ ان آیات کے اندر اللہ کا قانون مکافات بیان کیا جا رہا ہے۔ قانون مکافات، اس کی روح سے انسانوں کے فیصلے، یہ ساری چیزیں واضح کی جا رہی ہیں تاکہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے یہ سوچ لیں، سمجھ لیں کہ ہمارے ایک ایک عمل کا نتیجہ مرتب ہونا ہے۔ پہلے تو یہ ہے کہ ساتھ ساتھ ہر عمل کا ریکارڈ مرتب ہو رہا ہے، اور پھر اس کے ساتھ یہ ہے کہ ان کے نتائج بھی مرتب ہوتے ہیں۔ کچھ کے جلدی ظاہر ہو جاتے ہیں، کچھ کے دیر سے ظاہر ہوتے ہیں، لیکن وہ مرتب ہو کر رہتے ہیں۔ بلا نتیجہ کوئی کام انسانوں کا بلا نتیجہ نہیں ہے، اس کا نتیجہ برآمد ہوتا ہے، جلدی ہو جائے یا دیر سے ہو جائے، مرتب ہو کر رہتا ہے یہ چیز۔ تو اس لیے ہم نے آپ کو بتایا ان آیات کی روح سے کہ کوئی بھی انسان اللہ کے قانون مکافات کی نظر سے بچ نہیں سکتا۔ سابقہ یہ جو آیت ہے اس کے اندر کیا کہا گیا انسانوں سے متعلق، کہ وہ اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ جب ان کی موت ہو جاتی ہے، اپنی وفات کے بعد وہ اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ اور اللہ کون ہے؟ اس میں بتایا گیا کہ وہ حقیقی مالک ہے۔ اس کے قانون مکافات کی طرف ہر انسان لوٹایا جاتا ہے، جتنے بھی انسان ہیں سب، کوئی بھی اس سے مستثنی نہیں ہے۔ اور پھر اس میں بتایا گیا کہ خبردار، حکم یا فیصلہ اسی اللہ کا ہے۔ اللہ کے قانون مکافات کی روح سے ہر انسان کا فیصلہ ہونا ہے، اس میں کسی انسان کا قانون، مرضی، ارادہ نہیں چل سکتا۔ جو کچھ اس نے اچھا یا برا کیا ہے اسی کے مطابق اس کا اچھا یا برا نتیجہ مرتب ہو جائے گا، یہ چیز۔ اور پھر اس کے اندر یہ بتایا گیا کہ اللہ کا قانون مکافات، جو ہی انسان کوئی کام کرتے ہیں وہ ان کا حساب کتاب ساتھ ساتھ رکھ رہا ہوتا ہے، ساتھ ساتھ ان کا حساب کتاب رکھ رہا ہوتا ہے۔ اس میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں ہوتی، نہ کوئی کمی بیشی ہوتی۔ نتائج جو ہیں وہ کبھی جلدی ظاہر ہو جاتے ہیں، کبھی دیر سے ظاہر ہوتے ہیں، یہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ کیونکہ ہمارا یہ جو زندگی کا نظام ہے، اس دنیا میں رہتے ہوئے اگر یہ اللہ کے قوانین کے مطابق ہو تو نتائج جلدی ظاہر ہو جاتے ہیں، عدل و انصاف لوگوں کو جلدی مل جائے گا۔ اگر انصاف کے مطابق وہ نظام نہیں ہے، الدین کے مطابق نہیں ہے، تو پھر کرپشن ہے، رشوت ہے، بدعنوانی ہے، سفارش ہے، تو اس سے تو پھر لوگوں کو انصاف ہی نہیں ملے گا۔ سال ہر سال لوگ اپنے کیے کی وہ سزا ہی نہیں پائیں گے، وہ تو پیسے دے کے چھوٹ جائیں گے۔ تو اللہ کے قانون مکافات کی رفتار اس وقت تیز ہو جاتی ہے جب ہماری دنیا میں الدین نافذ ہو، ریاست کی سطح کے اوپر، تو پھر اس کی رفتار تیز ہو جاتی ہے۔ نہیں تو وہ پھر اپنی رفتار سے فیصلے کرتا ہے۔ یہ چیز، یہ بڑی قابل غور چیز ہے۔ یہ تو کہا یہ گیا کہ جتنے بھی حساب لینے والے ہیں، سب سے زیادہ حساب میں جلدی کرنے والا ہے، حساب کتاب رکھنے میں، وہ اللہ کا قانون مکافات ہے۔ تو یہ جو اللہ کا قانون مکافات ہے، انسانی اعمال کے نتائج ساتھ ساتھ مرتب کرتا ہے۔ یہ اگین اینڈ اگین، تاکہ بات واضح ہو، قرآن خود ان چیزوں کو رپیٹ کر رہا ہے تاکہ کانسیپٹ کلیئر ہو، سمجھ آ جائے۔ ساتھ ساتھ مرتب کرتا ہے، جو انسان جو کچھ بھی کرتے ہیں ان کے نتائج مرتب ہو رہے ہیں۔ ظاہر ہونا اور چیز ہے، تو اس میں ذرا بھی دیر نہیں ہوتی، کوئی کمی پیشی نہیں ہوتی۔
ان کا جو مجموعی اثر ہے وہ کچھ وقت کے بعد ظاہر ہوتا ہے. یہ چیز ہے، مجموعی اثر کچھ وقت کے بعد ظاہر ہوتا ہے، لیکن حساب کتاب جو ہے وہ ساتھ ساتھ ہو رہا ہے. یہ چیز آپ سمجھ لیں. اس کے بعد ہم آتے ہیں آج کے لیکچر کی طرف. سورہ الانعام آیت نمبر 63. رسول سے خطاب ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ کل، اے رسول تو کہہ دے. کیا؟ آگے سوالیہ انداز سے بات کی جا رہی. کیا یہ رہا ہے من ینجیکم، کون تمہیں نجات دیتا ہے؟ اب یہ سوال ہو رہا ہے انسانوں سے، کون تمہیں نجات دیتا ہے؟ کس سے؟ آگے بتا رہا ہے. کیا یہ رہا ہے کہ من ظلمات البر والبحر، خشکی اور تری کے اندھیروں سے. خشکی ہو یا تری ہو، اس کے جو اندھیرے ہیں ان سے تمہیں کون نجات دیتا ہے؟ یہ جو اندھیرے ہیں اس سے مراد ہے مصائب. یہاں پر ظلمات ہے نا، تو یہ ظلم کی جمع کہہ لیں آپ. تو یہ جو ایکچولی مصائب ہیں، ظلمات اندھیرے بھی ہیں، تاریکیاں بھی ہیں، اور اس کے معنی مصائب بھی ہیں. تو کہتا ہے کہ خشکی اور تری یعنی بر و بحر کے اندھیروں یعنی مصائب سے کون تمہیں نجات دیتا ہے؟ اب یہ سوالیہ انداز سے پوچھا جا رہا ہے. اور اگلے الفاظ ہیں. کیا یہ رہا ہے کہ تدعونہ تضرعا وخفیۃ، تم اسے پکارتے ہو عاجزی سے اور چپکے چپکے. گڑ گڑا کر یا خفیہ طریقے سے، چپکے سے، خاموشی سے تم اسے پکارتے ہو. تو کہہ یہ رہا ہے کہ جب تم اسے پکارتے ہو گڑ گڑا کر، عاجزی سے، چپکے چپکے، خاموشی سے، تو پھر اگلے الفاظ ہیں. کہہ یہ رہا ہے کہ لئن انجانا من ہذہ، وہ جو تمہارا عاجزی سے پکارنا ہے یا چپکے چپکے پکارنا ہے وہ کیا ہے؟ کہ اگر وہ تمہیں اس مصیبت یا آفت سے نجات دے دے. یہ انسان یہ پکارتے ہیں، اور عموماً یہی ہوتا ہے، انسان ایسے ہی پکارتے کہ یا اللہ تو ہمیں اس مصیبت سے نکال دے تو میں تیرا شکر گزار بندہ بن جاؤں گا. یہ کہتے ہیں نا میں یہ غلطی دوبارہ نہیں کروں گا. اس طرح کی ہم عاجزی کرتے ہیں جب ہم کوئی مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں. تو قرآن کریم ہمارے یہ جو بیہیویئر ہے، یہ جو ہمارا ایٹیٹیوڈ ہے وہ سامنے لا رہا ہے. کیا یہ رہا ہے کہ تم اسے پکارتے ہو عاجزی سے اور چپکے چپکے کہ اگر وہ تمہیں اس مصیبت یعنی آفت سے نجات دے دے تو پھر آیت کے آخر میں کہہ رہا ہے لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، تو ہم ضرور شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے. یہ جو رویہ ہے، یہ جو روش ہے، قرآن اس کو بیان کر رہا ہے، اور یہ بڑی اچھی روش ہے کہ انسان سے غلطی سرزد ہو جائے، لیکن جب اس کے اوپر کوئی مصیبت آئے تو وہ عہد کرے کہ آئندہ دوبارہ میں غلطی نہیں کروں گا، اور اللہ اگر مجھے اس غلطی کی وہ جو مصیبت ہے اس سے جو آئی ہے اس سے اگر نجات دے دے تو میں اس کا شکر گزار بندہ بن کے رہوں گا، دوبارہ ایسی غلطی نہیں کروں گا. اپنی عقلی اور فکری صلاحیتوں کو استعمال کر کے اپنی زندگی کو مزید بہتر بناؤں گا، اور ایسی غلطیاں یا ایسی لغزشیں دوبارہ نہیں کروں گا. یہ ساری چیزیں انہی کے اندر آ جاتی ہیں شکر گزاری میں. شکر ہوتا کیا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں جس میں سر فہرست عقل و فکر ہے، عقل و فکر کی صلاحیت ہے، جسمانی اعضاء کے کام کرنے کی صلاحیت ہے، تو عقل و فکر کی روح سے جسمانی اعضاء سے بھرپور تعمیری کام لینا، تخریبی نہیں، یہ شکر ہے. تو ظاہر ہے جب عقل و فکر کی روح سے سوچ کر سمجھ کر جسمانی اعضاء، کیونکہ جسمانی اعضاء عقل کے ماتحت کام کرتے ہیں،
جیسے عقل پلان کرتی ہے تو دماغ جو ہے پھر اسی طرح سے جسمانی اعضاء کو سگنل دیتا ہے، وہ ان سے کام لیتا ہے۔ اگر دماغ سوچتا ہے کہ میں نے چوری کرنی ہے تو عقل اس کے لیے پلاننگ کرتی ہے۔ دماغ کا ارادہ ہے نا، میں نے چوری کرنی ہے، میں نے یہ موبائل چوری کرنا ہے۔ اب عقل جو ہے وہ اس چوری کرنے کی جو پلاننگ ہے وہ کرنے لگ جائے گی۔ جب وہ ہو جائے گی تو برین جو ہے وہ ہاتھوں کو حکم دے گا، پاؤں کو حکم دے گا کہ چل کے اس موبائل کے پاس جاؤ، ہاتھوں کو حکم دے گا کہ اسے اٹھا لو اور اس کو اپنی جیب میں چھپا لو۔ یہ ایک مثال کے طور پر میں بتا رہا ہوں آپ کو یہ چیز، کہ یہ ساری چیزیں اسی کے اندر آ رہی ہیں یہ سائنسی چیزیں، کیونکہ قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے، یہ شاکرین کے اندر آیا تھا۔ شکر یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی نعمتیں جس میں سر فہرست عقل و فکر کی صلاحیت ہے، ان کو یوٹیلائز کرنا، میکسیمم یوٹیلائز کرنا، تعمیری کام کرنا، ایسے صحیح انداز سے کرنا کہ نتیجہ جو ہے وہ بھرپور حاصل ہو، یہ شکر ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یہ جو کہہ رہا ہے نا کہ اگر اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے تو ہم اس کے شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے، تو یہ ہوتے ہیں شکر گزار جو عقل و فکر سے بھرپور طریقے سے کام لیتے ہیں تاکہ وہ تعمیری کام کرے اور ان تعمیری کاموں سے بھرپور نتائج حاصل کریں۔ یہ ہوتی ہے شکر گزاری، اور دوبارہ پھر ایسی غلطی نہ کریں۔ بڑی اہم چیز ہے، بڑے اہم کانسیپٹ ہیں قرآن کے۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔